السلام علیکم ناظرین، ایگریکلچر انفارمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ سے پھلدار پودوں اور نرسریوں کو کورے سے بچانے کے بارے میں کچھ گزارشات کرتے ہیں۔ تو ناظرین، پھلدار پودوں کی کامیاب اور نفع بخش کاشت کا انحصار ان کی مناسب دیکھ بھال پر ہے۔ پاکستان میں سخت سردی، گرمی، یالہ باری اور آندھی سے باغات کے چھوٹے اور بڑے پودے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ لہذا پھلدار پودوں کو شدید موسمی اثرات سے بچانے کے لیے باغبانوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ضروری ہے۔ سدا بار پودوں میں آم، لیچی، پپیتا، کاغذی لیموں اور لیمن وغیرہ کورے سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ بعض اوقات پھلدار پودے کورے کی وجہ سے مکمل طور پر تباہ ہو جاتے ہیں اور باغبانوں کو شدید معاشی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگرچہ کورا پڑنے کا عموماً خطرہ شروع دسمبر سے وسط فروری تک ہوتا ہے، تاہم کورے کا زیادہ امکان وسط دسمبر سے آخر جنوری تک ہوتا ہے۔ کورا پڑنے کا عمل اس وقت شروع ہوتا ہے جب دن کے وقت سورج کی دھوپ پڑنے سے زمین اور پودے گرم ہو جاتے ہیں اور گرد و پیش کی ہوا بھی گرم ہو جاتی ہے۔ اس طرح باغات کے اوپر ایک گرم ہوا کی تہہ بن جاتی ہے اور رات کو یہ سلسلہ اس کے برعکس ہو جاتا ہے۔ زمین اپنی حرارت بیرونی شعاعوں کے ذریعے صاف اور ٹھنڈے آسمان کی طرف خارج کرتی ہے، جس سے زمین کے قریب کی ہوا ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور یہ ٹھنڈی ہوا گرم ہوا کی نسبت بھاری ہوتی ہے، اس لیے یہ ہوا زمین کی سطح کے قریب رہتی ہے اور رات کو یہ ہوا کورے یا کہر کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ جب خشک سردی پڑتی ہے تو ہوا میں نمی کا تناسب کم ہوتا ہے، رات کو درجہ حرارت 4 ڈگری سینٹی گریڈ سے کم ہو جاتا ہے تو پودوں کے پتوں میں موجود پانی جمنا شروع ہو جاتا ہے، جس سے پتوں میں موجود سیل کو نقصان پہنچتا ہے اور پتوں کا رنگ سیاہ ہو جاتا ہے، جس سے ہوا میں موجود پانی جمنا شروع ہو جاتا ہے، نتیجتاً برف کی سفید تہہ بن جاتی ہے، جو عام طور پر پودوں کے پتوں، زمین کی سطح اور کوڑے کرکٹ وغیرہ پر نظر آتی ہے۔ جن راتوں میں کورا پڑ سکتا ہے، یہ کچھ اس طرح آپ کو بتاتے ہیں۔ مثلا سردیوں میں جب دن کے وقت ٹھنڈی ہوا شمال کی سمت سے چلے تو کورا پڑنے کا امکان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہوا شام کے وقت ساکت ہو جاتی ہے اور تمام رات ساکت ہی رہتی ہے۔ رات صاف ہو اور بالکل بادل نہ ہوں تب بھی کورا زیادہ پڑتا ہے۔ باغبان حضرات کو دسمبر، جنوری اور فروری کے مہینوں میں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ کم از کم درجہ حرارت معلوم کرنے کے لیے مخصوص جگہ جو 5 فٹ بلند ہو تھرمامیٹر لگانا چاہیے۔ ایک تھرمامیٹر 4 ہیکٹر رقبہ کے لیے کافی ہے۔ اگر درجہ حرارت 4 ڈگری سینٹی گریڈ سے نیچے گر جائے تو کورا پڑنے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ اگر تھرمامیٹر موجود نہیں ہے تو سادہ طریقہ کچھ اس طرح ہے کہ کورا پڑنے کے بارے میں معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اس طریقہ میں ایک چوڑے برتن میں آدھا انچ گہرائی تک پانی ڈال کر اسے کھلے کھیت یا باغ میں رکھیں۔ اگر شام تک پانی جمنے لگے تو کورا پڑنے کا احتمال ہو سکتا ہے۔ تو کورے کے کچھ نقصانات اس طرح ہیں۔ پھول بننے کے دوران کورا پڑنے سے پھل بننے کا عمل رک جاتا ہے۔ پھل بننے کے ابتدائی مرحلے پر کورا پڑ جانے سے پھل کی ڈنڈی کے گرد مردہ کھلیوں کا دائرہ بن جاتا ہے، جو برداشت تک موجود رہتا ہے۔ اس دائرہ کے بننے سے پھل بد شکل ہو جاتا ہے۔ پکے ہوئے ترشابہ پھلوں پر کورا پڑ جائے تو پھل کی فانکیں خشک ہو جاتی ہیں۔ کورے سے بچاؤ کے لیے کچھ حفاظتی تدابیر آپ کو بتاتے ہیں۔ مثلا ترشابہ پھلوں اور آم کے چھوٹے درختوں کو سردی اور کوہر سے بچانے کے لیے جنتر جیسے پودے کی چھڑیوں کا پودے کی کامت تک ڈھانچہ بنا کر اس کے اوپر پرالی یا پولی تھین ڈال کر اسے ڈھانپ دیا جائے۔ بعض باغبان یہ غلطی کرتے ہیں کہ ڈھانچہ بنائے بغیر کھوری یا پرالی سے ڈھانپ دیتے ہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ چند باغبان آم کے باغ کے گرد کیلے کی فصل کاشت کر دیتے ہیں۔ ایسا کرنے سے آم کے پودے کورے کے نقصان سے تو بچ جاتے ہیں، لیکن پودے کی خوراک کا بیشتر حصہ کیلے کے پودے حاصل کر لیتے ہیں اور آم کے پودے کمزور ہو جاتے ہیں۔
بعض اوقات باغبان ترشابہ باغات میں چارہ کی فصل برسیم یا باجرہ وغیرہ کاشت کر دیتے ہیں۔ اس طریقہ سے پودے کورے سے تو بچ جاتے ہیں، لیکن زیادہ اجزائے خوراک چارہ جات کی فصلات کی نظر ہو جاتے ہیں اور پھلدار درختوں کو فائدے کی بجائے نقصان پہنچا۔ پودوں کے نچلے حصوں پر مٹی چڑھا کر رکھیں تاکہ پانی تنے کو نہ لگ سکے اور رات کے وقت اخراج کے لیے پودے زیادہ سے زیادہ حرارت جذب کر سکیں۔ اگر مخلوط کاشت ضروری ہو تو جوان پودوں کے پھلاؤ کے لیے معقول جگہ چھوڑی جائے اور اس میں اچھی طرح ہل چلایا جائے۔ اگر برسیم کے چارہ کی کاشت کی گئی ہو تو برسیم کو ان مہینوں میں زمین کے بالکل قریب سے کاٹا جائے۔ پودوں کے تنوں کو بورڈ پیسٹ لگائی جائے۔ ایسے پودے جن پر پتوں کی چھتری نہ بنی ہو اور کم عمر ہوں، ان کے گرد بوریاں، کھوری، پرالی یا پولی تھین لپیٹ دی جائے۔ کم عمر پودوں کی کورے سے حفاظت کے لیے کھجور کے پتے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ کورے یا کوہر کی متوقع راتوں کو کھیتوں میں پانی دیا جائے، اس سے امرود، آم اور تشابہ پھلوں کو کورے کے اثرات سے بآسانی بچایا جا سکتا ہے۔ ہوا توڑ باڑوں کا استعمال نہ صرف سرد ہواؤں سے بچاتا ہے بلکہ گرم اور خشک ہواؤں سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ شیشم، آم، شہتوت، زیتون کے ملے جلے درختوں کی باڑیں بہت ضروری ہیں۔ انہیں اصل باغ لگانے سے 2-3 سال پہلے لگائیں۔ زیادہ ٹھنڈک والے علاقوں مثلاً پوٹھوہار یا راولپنڈی ڈویژن میں ترشابہ پھلوں کے پودوں کو پہلے 1 یا 2 سال کورے سے بچانے کے لیے ڈھانپنا ضروری ہے۔ باغبانوں کو چاہیے کہ ریڈیو اور ٹی وی سے نشر ہونے والی موسمیاتی پیش گوئی سے آگاہ رہیں تاکہ قبل از وقت کورے سے بچاؤ کے لیے حفاظتی اقدامات کیے جا سکیں۔ ثمر آور باغات میں مخلوط کاشت بالکل نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ دن کے وقت مخلوط کاشت زمین کو حرارت جذب کرنے نہیں دیتی بلکہ کور کی راتوں میں فضائی رطوبت میں اضافہ کرتی ہے۔ ایسے پودے جو زیادہ تیزی سے نشو و نما پا رہے ہوں، ان میں سردی سے متاثر ہونے کا خطرہ نیم خوابیدہ حالت کے درختوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے، لہذا ایسے تمام عوامل ختم کر دینے چاہیے جو نشو و نما کا باعث ہوں۔ پھول نکلنے سے پہلے موسم بہار میں پودوں پر سردی سے متاثرہ شاخوں کو کاٹ دیا جائے اور زمینوں پر بورڈ اور پیسٹ لگائی جائے۔ ان سفارشات پر عمل کر کے آپ کورے کے نقصانات سے بہت حد تک بچ سکتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ خدا حافظ۔